الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کا سلسلے وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز سورۃ الحجرات سے ہو رہا ہے۔ سورۃ الحجرات مدنیہ وہی 18 آیتاً۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ سورہ حجرات مدنی ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوا، اور اس میں 18 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، تم اپنی آواز کو نبی اکرم علیہ السلام کی آواز پر بلند نہ کرو، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ ولا تجہروا له بالقول، اور بلند آواز سے نبی کو نہ پکارو، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بلاتے ہو، کہیں تمہارے نیک اعمال ضائع نہ ہو جائے، بیکار نہ ہو جائے، جبکہ تم کو اس کی خبر بھی نہ ہو۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں پست کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، منتخب فرما لیا ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، ان کے گناہوں کی بخشش ہے۔ واجر عظیم، اور بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعظیم اور تکریم اور ادب کا امت کو حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ادب ہی ایمان ہے، اور بے ادبی کرنا اور نبی کی شان میں گستاخی کرنا یہ کفر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں، کلام قدیم میں، کلام عظیم میں، جہاں اللہ نے اپنی وحدانیت کا حکم دیا ہے، وحدانیت کو بیان فرمایا، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، قربانی، تمام شریعت کے احکام کو اللہ تعالیٰ بیان فرمایا، وہیں پر اللہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور تعظیم کو امت پر اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیتے ہوئے یہ حکم فرما رہا ہے کہ بے ادبی سے امت بچے، اور فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، تم اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو اب یہاں سوال یہ ہے کہ کوئی اللہ سے تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، آگے بڑھنے کا تعلق یا پیچھے رہنے کا تعلق جہت سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہت سے پاک ہے، سمت سے، ڈائریکشن سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ تو اللہ سے آگے بڑھنے کا کوئی تصور اور خیال تو کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اب رہا
رفتار میں یا چلنے میں نبی سے آگے بڑھنا، تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم چلتے وقت بھی نبی سے آگے مت چلو، نبی کے پیچھے پیچھے چلو۔ نبی کے برابر چلنا یا نبی سے آگے چلنے کی کوشش کرنا، آگے بڑھنے کی، یہ بھی بے ادبی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا خدا سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ نبی کا ادب خدا کا ادب، نبی کی بے ادبی خدا کی بے ادبی ہے۔ واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یعنی کون ادب کے الفاظ استعمال کر رہا ہے، کون بے ادبی کے الفاظ استعمال کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ سن رہا ہے اور جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ادب والے کون ہیں، بے ادب کون ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، اے ایمان والو تم آگے نہ بڑھو اللہ اس کے رسول کے، اور تم اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، یہ تقدموا باب تفعیل سے، قدم یقدم تقدیما، اس سے نہیں کا صیغہ ہے۔ قدم یقدم تقدیم کے معنی آگے بڑھنا، آگے بڑھانا، دو معنی بھی آتے۔ اقدمہ منقولان بتثقیل الحشو والحمزة من قدمہ اذا تقدمہ من قدمہ، قدم یقدم کے معنی بھی آگے بڑھنے کے آتے ہیں۔ قدم یقدم آگے بڑھنا، آگے بڑھانا بڑھنا، جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں یہ معنی میں استعمال ہو۔ یقدم قومہ، ایک ہے قدیمہ یقدم قدوماً کے معنی ہے آنا، اور قدم یقدم کے معنی آگے بڑھنا۔ یقدم قومہ، وہ اپنی قوم کے آگے رہے گا قیامت کے دن۔ سورہ ہود آیت نمبر 98۔ وحذف المفعول، یہاں پر مفعول کو حذف کیا گیا ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ لیتناول کل ما وقع فی النفس مما یقدم من القول او الفعل، تاکہ یہ شامل ہو جائے ہر اس چیز پر جو دل میں واقع ہوتی ہے، یعنی ان چیزوں میں سے جو پیش کی جاتی ہے، آگے بڑھائی جاتی ہے۔ من القول، چاہے وہ قول ہو یا فعل ہو، یعنی کوئی بھی عمل جو کیا جاتا ہے وہ بھی مراد ہے یہاں پر۔ یعنی نبی کے عمل کرنے سے پہلے تم کوئی عمل نہ کرو، اور نبی کے ارشادات سے آگے یعنی نبی جب تک کچھ نہ فرمائے، کچھ نہ کہے، تم اپنی طرف سے مت کہو۔ وجاز ان اللہ یقصد مفعول، یہ بھی جائز ہے کہ یہاں پر کوئی مفعول مقصود نہ ہو۔ والنہی متوجہ الی نفس التقدیمہ، اور نہیں یہاں پہ روکنا یہ متوجہ ہے نفس تقدیمہ، یعنی آگے بڑھنے سے، یعنی کسی بھی اعتبار سے تم اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ کقولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، هو الذی یحیی ویمیت، اللہ وہی ہے جو زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ او ہوا من قدم بمعنی تقدم، یا قدم بمعنی تقدم ہے، یعنی لازم کے معنی میں ہی۔ توجہ بمعنی توجہ، جیسا کہ وجہ توجہ کے معنی میں، یعنی رخ کرنا۔ ومنہ مقدمۃ الجیش، مقدمۃ الجیش، مقدمۃ الجیش، دونوں طریقے سے پڑھ سکتے۔ مقدمہ بمعنی متقدمہ ہے، یعنی مقدمۃ الجیش، جیش کا وہ حصہ، لشکر کا وہ حصہ جو آگے رہتا ہے، وہی الجماعت، اور وہ جماعت ہے المتقدمۃ جو آگے رہتی ہے، منہ اس میں سے۔ وَيُؤَيِّدُهُ قِرَاءَةُ یعقوب، یعقوب کی قراءت اس کی تائید کر رہی ہے، یعنی یعقوب نے کیا پڑھا؟ لا تقدموا، لا تتقدموا تھا اصل میں، ایک تا کو حذف کر دیا گیا باب تفاعل سے ہی، یعنی لا تقدموا، تم آگے نہ بڑھو اللہ اس کے رسول سے۔ بین یدی اللہ ورسولہ، حقیقت قولہم جلست بین یدی فلان ان تجلس بین الجہتین المسامیتتین لیمینہ وشمالہ قریبا منہ فسمیت الجہتان یدین لکونہما علی سمت الیدین مع القرب منہما توسعا کما یسمى الشیء باسم غیرہ اذا جاورہ۔ اب یہاں پہ بین یدی اللہ کے معنی بتا رہے ہیں کہ ان کے قول کی حقیقت یہ ہے کہ جیسا بین یدی سامنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جلست میں بیٹھا، بین یدی فلان، فلاں شخص کے سامنے۔ ان تجلس، یہ اس وقت کہتے ہیں کہ جب تم بیٹھ جاؤ ایسی دو جہتوں کے درمیان جو اس کے دائیں اور بائیں جانب کے
درمیان ہو یعنی مقابل میں ہو، قریبا منہ اس کے قریب ہو، یعنی بین یدئی کا ترجمہ ہوتا ہے سامنے. وفی هذه العبارة ضرب من المجاز الذي يسمى تمثیلا، اس میں مجازی معنی پائے جا رہے ہیں جس کو تمثیل بھی کہا جاتا ہے. وفیہ فائدۃ جلیلہ وہی تصویر الحجن والشناع فيما نهوا عنه من الاقدام على امر من الامور دون الاحتذاء على امثلة الكتاب والسنة. ويجوز ان يجري مجرى قولك سرني زيد وحسن حاله، اي سرني حسن حال زيد. فكذلك هنا المعنى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفائدة هذا الأسلوب الدلالة على قوة الاختصاص، یعنی اس میں ایک بہت بڑا فائدہ ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ جس چیز سے ان کو روکا گیا ہے آگے بڑھنے سے، کسی بھی معاملے میں آگے بڑھنے سے، اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے سے ان کو جو روکا گیا ہے، اس میں آگے بڑھنے کی مذمت کو بیان کر رہے ہیں، یعنی بے ادبی ہے آگے بڑھنا. دون الاحتذاء علی امثلۃ الکتاب والسنہ، ویجوز اور جائز ہے کہ یہ اس انداز میں ہو، یعنی ایک مقولہ بتا رہے ہیں، سرنی مجھ کو خوش کیا زید وحسن حالہ، اور اس کی اچھی حالت. کیا مطلب؟ ای سرنی حسن حالی زید، یعنی زید کی اچھی حالت مجھ کو خوش کر دی. تو اسی طرح یہاں پر یہ معنی ہے یعنی تم اللہ کے آگے مت بڑھو، رسول کے آگے مت بڑھو. مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے آگے مت بڑھو، یعنی رسول کے سے آگے بڑھنا خدا سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے کے برابر ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی کی بے ادبی خدا کی بے ادبی ہے. نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ وہ صرف ایک نبی کی گستاخی کر رہا ہے، در حقیقت وہ خدا کا بھی گستاخ ہے. اور نبی کا ادب کرنے والا صرف نبی کا ہی ادب کرنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ خدا کا بھی ادب کرنے والا. تو شان رسالت کا اظہار ہے. وفائدۃ ھذا الاسلوب، اس انداز کا فائدہ ہی ہے، یہ جو انداز لایا گیا یعنی اختصاص کی قوت کو بتانا ہے. یعنی اللہ رسول کا جو معاملہ ہے انتہائی خاص ہے. یعنی نبی کا مقام اللہ کے پاس بہت زیادہ خاص ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں. وَلَمَّا كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللہ بالمکان الذی لا يخفى سلک به هذا المسلک، اور جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اللہ کے پاس اس قدر اونچا ہے اور بلند و بالا ہے، لا یخفیٰ جو کسی سے پوشیدہ نہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انداز کا کلام لے گیا ہے. یعنی لا تقدموا بین یدی اللہ، اے ایمان والو تم آگے مت بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے. کیا مطلب؟ یا مراد حقیقت میں رسول ہے، یعنی رسول سے آگے مت بڑھو. رسول اگر چل رہے ہیں، تم بھی نبی کے ساتھ چل رہے ہو، تو نبی کے آگے مت چلو، پیچھے چلو. اتباع کیا ہے، اطاعت کیا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. اتباع کے معنی پیچھے چلنا. کوئی اگر برابری کا دعویٰ کر رہا تو اتباع نہیں ہو. نہ تم اقوال میں برابری کر سکتے ہو، نہ افعال میں، نہ احوال میں. یعنی نبی کی اداؤں اور نبی سے ریلیٹڈ تمام چیزوں میں، کسی بھی چیز میں کوئی بھی امتی برابری کا نہ دعویٰ کر سکتا ہے نہ برابری کر سکتا ہے. بے شک. تو اسی مفہوم کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا. اور اس میں انداز دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اللہ کے آگے مت بڑھو اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو. یعنی پہلے اپنا ذکر کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اللہ سے آگے مت بڑھو، رسول سے آگے مت بڑھو. یعنی اللہ یہ بتا رہا ہے کہ رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے والا گویا کہ اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ اکبر. وفی هذا تمہید لما نقب منهم من رفع اصواتهم فوق صوته صلی اللہ علیہ وسلم لأن من فضله الله بهذه الأثرة واختصه هذا الاختصاص كان أدنى ما يجب له من التهيب والإجلال أن يخفض بين يديه الصوت. یعنی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھنے کے آداب
اور وہاں جانے کے آداب اور وہاں پر گفتگو کرنے کے آداب کو اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں بیان فرما رہا ہے، اور اس میں تمہید ہے اس چیز کی جو ان سے سرزد ہو گئی تھی، نقیمہ میں جو ان سے ناپسند کی گئی تھی۔ کیا چیز تھی؟ یعنی بعض لوگوں کی آوازیں بلند ہو گئی تھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر، تو اللہ تعالیٰ اس میں منع فرما رہا ہے کہ اس طرح مت کرو، لِأَنَّ مَنْ فَضَّلَهُ اللَّهُ، کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی فضیلت عطا کی اور اتنا اللہ تعالیٰ خاص درجہ جب عطا کیا ہے، تو ان کے لیے کم از کم جو ادب کرنا چاہیے ان کا وہ یہ ہے کہ ان کی ہیبت دل میں بیٹھے، والاجلال، اور ان کی تعظیم کم از کم اتنی ہونی چاہیے کہ ان کے سامنے آواز کو پست کیا جائے۔ وعن الحسن ان اناسا ذبحوا یوم الاضحى قبل الصلاة فنزلت وامرهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يعيدوا ذبحا آخر۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول بتا رہے ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ کچھ لوگ قربانی کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، قربانی کے دن نماز سے پہلے ذبح کیے، قربانی دے دی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد دیے۔ طریقہ بھی یہ ہے کہ نماز کے بعد دینا ہے قربانی۔ تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دیا کہ وہ دوبارہ ذبح کریں، یعنی حضور نماز کے بعد کر رہے ہیں، کچھ لوگ نماز سے پہلے کیے تو ان کی قربانی ہی نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کا شان نزول بتا رہے ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ انہا نزلت فی النہی عن صوم یوم الشک۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے شک کے دن کے روزہ رکھنے سے، شک کے دن روزہ رکھنے سے منع کرنے کے بارے میں۔ شک کے دن کا روزہ اس سے مراد کیا ہے؟ 30 شعبان کا روزہ، یعنی 29ویں شب میں اگر آسمان ابر آلود ہو یا چاند کے بارے میں اگر شک پیدا ہو جائے کہ چاند نظر آیا یا نہیں، تو کوئی شک کی بنیاد پہ رکھ رہا ہے کہ اگر رمضان شروع ہو گیا تو یہ رمضان کا روزہ ہوں گا، اگر رمضان شروع نہ ہوا تو یہ شعبان کا ہوں گا، اگر ایسی نیت سے رکھ رہا ہے تو اس سے منع کر دیا گیا کہ اللہ اس کے رسول حکم دے رہے ہیں تم کو رمضان میں روزہ رکھنے کا، اور تم اس سے پہلے روزہ مت رکھو، یعنی شک کے دن کا روزہ مت رکھو۔ واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، وانکم ان اتقیتموہ عاقبتکم التقوی عن التقدیمۃ المنہی عنہا، کیونکہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ کا ڈر اور خوف تم کو روکے گا، یعنی اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے سے روکے گا، یعنی تقوی جس کے دل میں ہوگا۔ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ تقوی کا تعلق ادب سے ہے، تقوی کا جو تصور لوگ بنا لی کہ ظاہری اعمال کرنا ہی تقوی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تقوی وہ بھی ہے، ایک جسمانی تقوی ہے اور ایک ہے قلبی باطنی تقوی ہے، ایک بدن کا تقوی ہے، یعنی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، قربانی دینا، والدین کی فرما برداری کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ کیا ہے؟ بدن کا تقوی ہے۔ اور دل کا تقوی کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کا ادب کرنا، صحابہ اور اہل بیت کا ادب کرنا، اولیاء اللہ کا ادب کرنا، یہ دل کا تقوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، یعنی اگر تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو کبھی تم سے بے ادبی نہیں ہوگی۔ بے ادبی کرنے والا اللہ کے خوف سے وہ خالی ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اگر اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوتا تو کبھی وہ بے ادبی نہیں کرتا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، لما تقولون، ان باتوں کو جو تم کہتے ہو، علیم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بما تعملون، ان اعمال کو جو تم کرتے ہو، وحق مثلہ ان یتقى، اور اس جیسا، یعنی اللہ ہی ایسی صفت رکھنے والا، سننے والا، جاننے والا، ہر بات کو سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ دوسرا ادب بیان فرما رہا۔ پہلا ادب یہ بتایا کہ اللہ اس کے رسول کے آگے مت بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ پھر دوسرا ادب بیان کرتے ہوئے، ادب کا دوسرا پہلو بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والوں تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ اب یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے، آواز نبی کی ذات نہیں ہے، نبی کی صفت ہے۔ ذات ایک الگ چیز ہے،
اور یہ آواز ذات سے نسبت رکھنے والی ایک ادا کا نام ہے۔ نبی کی آواز نبی سے نسبت رکھنے والی ایک چیز ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ نبی تو نبی ہے، نبی سے نسبت رکھنے والی چیز کا ادب بھی تم پر واجب۔ نبی کا ادب تو واجب ہے ہی، فرض ہے ہی، نبی کی آواز کا بھی ادب تم پر واجب۔ تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اے لوگوں، نبی کی ذات تو بہت بلند و بالا ہے، نبی کی آواز میں بھی تم نبی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی دنیا کے تمام لوگوں کی آواز نبی کی آواز سے کم ہونی چاہیے، یہ ادب ہے بتا۔ یعنی پوری دنیا والوں کی آواز نبی کی آواز سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی، نبی کی آواز سے کم ہے۔ اور یعنی تمام لوگوں پر یہ واجب ہے کہ نبی کی ذات کا بھی احترام کریں، نبی کی ذات کا بھی ادب کریں، نبی کی بات کا بھی ادب کریں، نبی کی ذات کا بھی احترام کریں، ذات مصطفیٰ کا بھی ادب کریں، اور حضور کے صفات کا بھی ادب کریں، حضور کے ناموں کا بھی ادب کریں، حضور کے اہل بیت کا بھی ادب کریں، حضور کے صحابہ کا بھی ادب کریں، حضور کے تعلیمات کا بھی ادب کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کا بھی ادب کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سراپا مکمل وجود، مکمل اداؤں کا ادب کریں۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضور کی ذات سے کوئی چیز اگر منسوب ہو جائے، اس کو برا بھلا کہنا یہ کفر ہے، جیسے سنتیں وغیرہ ہیں۔ کوئی اگر سنت کو حقیر سمجھ رہا ہے، معمولی سمجھ رہا ہے، تو اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ نبی کی سنت نبی کی طرف منسوب ہے، تو لہذا سنتوں کا احترام بھی لازم۔ عمل نہیں کرنا ایک الگ شے ہے۔ کوئی عمل نہیں کر رہا ہے سنت پہ تو گنہگار ہوں گا، لیکن بے ادبی کرے گا اگر سنت کا تو بہت بڑا مجرم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ نبی کی ذات کا بھی احترام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تعظیم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب کرنا بھی ہم پر فرض ہے، اور نبی کی نسبتوں کا ادب کرنا بھی امت پر فرض ہے، ہم سب پر فرض ہے۔ آواز کا بھی ادب کرنا فرض ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا، اب یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب فرمایا۔ یعنی ادب وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے۔ یعنی ادب کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، جو ایمان والا ہے اللہ اس کو حکم دے رہا ہے کہ تم ادب پر قائم رہو۔ جہاں پر توحید کی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ عام خطاب کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں تم اپنے رب کی عبادت کرو، اللہ کو ایک مانو۔ لوگوں میں مسلمان بھی آ گئے، کافر بھی آ گئے، لیکن جب ادب کی بات آئی تو کیا فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یعنی خاص لوگوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، یعنی عام لوگوں کو اللہ تعالیٰ ادب کا اہل ہی نہیں سمجھا اللہ تعالیٰ۔ یعنی ادب وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے، اور یعنی ایمان اور ادب میں گہرا تعلق ہے، ادب کے بغیر کوئی مومن نہیں۔ ادب ایمان میں داخل ہے، اور ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے بھی ادب کا ہونا ضروری ہے۔ جس کے دل میں ادب رہے گا اس کا ایمان باقی رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، اے ایمان والو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ اعادۃ النداء علیہم، اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ ندا کا لفظ استعمال فرمائیں۔ پہلی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا فرما دیا تھا اللہ تعالیٰ، اے ایمان والو تم اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور تم اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا فرمائیں، اے ایمان والو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ استدعاء منہم، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے مطالبہ کر رہا ہے کہ لتجدید الاستبصار، یعنی غور و فکر کرو، اپنے ایمان کے بارے میں غور و فکر کرو، عند کل خطاب وارد، ہر اس خطاب کے وقت جو آ رہا ہے، وتحریک منہم، اللہ تعالیٰ ان کو حرکت میں لا رہا ہے، ان کو جھنجھوڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ، لئلا یغفلوا، تاکہ وہ غافل نہ ہو جائیں، عن تأملہم، غور و فکر کرنے سے۔ لا ترفعوا، اے ایمان والو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، اے اذا نطق ونطقتم، یعنی جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کلام فرمائے، گفتگو فرمائے، اور تم بھی گفتگو کرو،
تو تم پر لازم ہے کہ تمہاری آواز یعنی اس حد سے آگے نہ بڑھ جائے جس حد میں نبی یعنی جس مقدار میں جس انداز میں نبی کی آواز ہے اس سے اونچی نہ ہونے پائیں. وَأَن تَغُضُّوا مِنْهَا، اور یہ کہ تم اپنی آوازوں کو پست کرو. بِحَيْثُ يَكُونُ كَلَامُهُ عَالِيًا لِكَلَامِكُمْ، اس طور پر کہ نبی کا کلام تمہارے کلام پر غالب ہو، یعنی نبی کی آواز بلند رہے تمہاری آواز پست رہے. وَجَهْرُهُ بَاهِرًا، اور نبی کا یعنی پکارنا بلند آواز سے یہ غالب رہے تمہارے پکارنے پر، یہاں تک کہ حتیٰ تکون مزیتہ علیکم، یہاں تک کہ نبی کی فضیلت تم پر ظاہر ہو جائے. وسابقتہ لدیکم واضحۃ، یعنی نبی کی برتری، نبی کا مقام، نبی کا تقدم، نبی کی عظمت اور نبی کی شان ظاہر ہو جائے. ولا تجہروا لہ بالقول، اور تم ان کو نبی کو مت پکارو بلند آواز سے، ایسے مت پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. ای اذا کلمتموہ وہو صامت فایاکم والعدول عما نہیتم عنہ من رفع الصوت بل علیکم الا تبلغوا به الجہر الدائر بینکم وان تتعمدوا فی مخاطبته القول اللین المقرب من الہمس الذي يضاد الجہر او لا تقولوا له یا محمد یا احمد وخاطبوه بالنبوۃ والسکینۃ والتعظیم. یعنی جب تم نبی سے بات کرو اور جب وہ نبی خاموش رہے تو تم پر لازم ہے کہ تم بچو آواز کو بلند کرنے سے جس سے تم کو روکا گیا ہے، بلکہ تم پر یہ لازم ہے کہ تم اس جہر کو بھی نہ پہنچو، اس قدر بلند آواز سے بھی بات نہ کرو جو تم آپس میں کرتے ہو. یعنی یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ نبی اور امتی کا ربط کیسا ہونا چاہیے بتا رہے ہیں. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ شان رسالت کو اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ آواز کا کیا لیول ہونا چاہیے. گفتگو کرتے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کس انداز میں بات کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جیسا آپس میں ایک دوسرے کو بے تکلف ہو کر پکارتے ہو برابری کے حساب سے، یعنی ایک دوست بلند آواز سے پکار رہا ہے، دوسرا دوست بھی بلند آواز سے پکار رہا ہے، دونوں برابر ہیں، ایک درجے کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جیسا آپس میں تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو تو اس انداز میں بھی تم آواز کو بلند مت کرو. یعنی برابری، نبی کی برابری بھی مت کرو اور نبی سے اپنی آواز کو بلند بھی مت کرو. یعنی تمہاری آواز نبی کی آواز کے برابر بھی نہ ہو، نبی کی آواز سے بلند بھی نہ ہو. تو اب خود بخود یہ دو چیزوں کو سامنے رکھنے سے تیسری چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ نبی کی آواز سے تمہاری آواز کم ہو، نبی کی آواز کے برابر بھی نہ ہو. یعنی نبی کی آواز کا جو لیول ہے اسی لیول میں تم بات مت کرو اور اس سے بھی ہائی لیول میں مت جاؤ. تمہارا لیول کم ہو، نبی کی آواز کا لیول زیادہ ہو. تو اب یہاں پہ کلام کے 3 درجے ہو گئے. ایک تو یہ ہے کہ نبی کی آواز سے امتی کی آواز کا بلند ہونا، پہلا درجہ، اس سے اللہ تعالیٰ منع کر دی. دوسرا درجہ یہ ہے کہ نبی کی آواز جتنی مقدار میں جتنی اونچی ہے امتی کی آواز بھی اتنی اونچی آ رہی، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ منع کر دی. تمہاری آواز کم ہو، نبی کی آواز زیادہ ہو. ادب بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ. اب آپ یہ تمام چیزیں سامنے رکھنے کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پوری امت مل کر بھی کسی عمل میں کسی بھی چیز میں نبی کے برابر نہیں ہو سکتے. جب آواز میں امتی اور نبی دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو عبادات میں، نیکیوں میں، کسی بھی چیز میں امتی نبی کے برابر نہیں ہو سکتے. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، تم نبی کو اس انداز میں بھی مت پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. وَلَمَّا نَزَلَتْ، اب بعض علماء اس کے یہ معنی مراد لی ہے کہ نام سے مت پکارو. تم نبی سے اگر کچھ خطاب کرنا بھی رہا تو یا محمد مت کہو، یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو. جس طرح آپس میں دوستوں کو نام سے پکارتے ہو، نبی کو نام لے کر پکارنا، مخاطب ہونا، اس سے منع کیا گیا.
ولما نزلت هذه الآیت، اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ما کلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر الا کاخی السراری، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کے ادب کا یہ حال ہو گیا تھا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کلام نہیں کیے مگر رازداری کی طرح، یعنی کوئی آہستہ کان میں اگر کسی سے کچھ بات کہنا چاہے راز کی بات، تو اس انداز میں صحابہ بات کرتے تھے کہ کہیں آواز بلند نہ ہو جائے۔ نوبت یہ ہو گئی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی مرتبہ پوچھنا پڑتا تھا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ اللہ اکبر، شان رسالت کا معاملہ دیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ ان تحبط اعمالکم، اگر تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو گئی تو تمہارے تمام نیک اعمال ضائع ہو۔ 1 لاکھ 1 کروڑ کوئی نماز پڑھ لیا لیکن حضور کی شان میں بے ادبی کیا، حضور کی بارگاہ میں اس کی آواز بلند ہوگی، 1 کروڑ نمازیں اس کے ضائع ہو جائیں۔ 40 سال 100 سال کوئی روزے رکھا، آواز بلند ہو گئی نبی کی آواز، نبی کی بارگاہ میں اگر اس کی آواز بلند ہو گئی، اس کے پورے روزے بیکار ہو گئے، یعنی 1 روزے کا بھی ثواب نہیں ملے گا، اس کا حج بیکار ہو جائے گا، اس کی زکوٰۃ وہ بھی بیکار ہو جائیں گی، قرآن کی تلاوت کرتا تھا تو وہ بھی بیکار ہو جائیں گے، تہجد گزار تھا تو تہجد بھی بیکار ہو جائیں گے، کوئی عمل اس کا باقی نہیں رہے گا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے تمام نیک اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم کو اس کی خبر بھی نہیں ہو۔ اس میں 2 عذاب کو اللہ تعالیٰ بیان فرمائے۔ پہلی سزا یہ دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام نیک اعمال پہ اللہ تعالیٰ ثواب کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گا، ثواب نہیں دیں گا۔ دیکھیے ادب کا کتنا اہم مقام ہے، کسی بھی نیکی کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا کہ مثال کے طور پہ کوئی نماز نہیں پڑھا، روزہ رکھا، تو کہیں یہ نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ کوئی روزہ نہیں رکھا، نماز پڑھ رہا، روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے اس کی نماز کا ثواب ضائع نہیں ہوتا۔ ایک نیکی کرا، ایک گناہ کرا، بھئی ایک گناہ کرنے کی وجہ سے جو نیکی ہے، نیکی کا ثواب ختم نہیں ہوتا، نیکی اپنی جگہ ہے، گناہ کی سزا الگ ہے۔ لیکن یہ بے ادبی کرنے کے بارے میں بول رہے ہیں کہ اگر کوئی حضور کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کر لیا تو اس کے تمام نیکیاں ضائع ہوں گی۔ نہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو دیکھے گا، نہ اس کے روزے کو دیکھے گا، نہ اس کے حج کو دیکھے گا، نہ اس کے عمرے کو دیکھے گا، نہ اس کی تلاوت قرآن کو دیکھے گا، نہ اس کے کسی اور نیک عمل کو دیکھیں گے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، دوسری سزا اللہ یہ دے رہا ہے کہ اس کو احساس بھی نہیں ہوگا، انہیں یہ سمجھے گا کہ میں نیکوکار ہوں، انہیں اپنے آپ کو نیکوکار سمجھے گا، نمازی سمجھے گا، پرہیزگار سمجھے گا، حاجی سمجھے گا، عمرہ کرنے والا سمجھے گا۔ لیکن حقیقت یہ رہیں گی کہ کل قیامت کے دن جب جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، پورا اس کا اکاؤنٹ خالی رہے گا۔ اللہ ہم سب کو بے ادبی سے محفوظ رکھے، آمین، اللہم آمین۔ اللہ ہم کو اور ہماری نسلوں کو، قیامت تک آنے والی نسلوں کو حضور سے بے انتہا محبت کرنے والا بنائے، حضور کی محبت اور حضور کے ادب پر ہی ہم کو قائم و دائم رکھے، ہمیشہ ادب کرنے والا بنائے، بے ادبی اور گستاخیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ تو یہ ادب کا بہت اہم ترین موضوع ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ تو صحابہ کا کیا حال ہو گیا تھا، دیکھیے یہ ایک واقعہ ہو گیا، دوسرا واقعہ بتا رہے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہا نزلت فی ثابت بن قیس بن شماس، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی حضرت ثابت بن قیس کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول تھے۔ وکان فی اذنہ بقر، اور ان کے کانوں میں ذرا سا بوجھ تھا، یعنی کم سنتے تھے۔ تو کم سننے والے کا ایک مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ اونچی آواز میں بات کرتا ہے، انہیں یہ سمجھتا ہے کہ دوسرا آدمی بھی جلدی نہیں سن سکتا یا کم سنتا ہے، لہذا میں زور سے بات کروں گا بول کے۔ تو یہ مزاج میں یہ چیز تھی، وہ کم سنتے تھے۔ وکانا جہوریت صوت، اور ان کی آواز بلند تھی۔ وکانا جہوریت صوتی وکانا اذا کلم رفع صوتہ، ان کا مزاج اور ان کی فطرت ہی یہ تھی کہ جب بھی وہ بات کرتے تھے آواز کو بلند کرتے تھے۔ وربما کانا یکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کبھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرتے تھے۔ فیتأذی بصوتی، بس اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کی آواز کی وجہ سے، بلند آواز کی وجہ سے کبھی تکلیف محسوس کرتے تھے، تو اللہ یہ آیت مبارکہ نازل فرمائے۔ وکاف التشبیہ، اور کاف تشبیہ کیا ہے، محل نصب ہے۔ ای لا تجہروا لہ جہرا مثل جہر بعضکم لبعض وفی ھذا انہم لم ینہوا عن الجہر مطلقا، یعنی مطلق بلند آواز بات کرنے سے منع نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ ان کے لیے جائز نہ ہو کہ وہ مگر یہ کہ وہ بات کریں آہستہ، یعنی ہمیشہ آہستہ ہی بات کریں، یہ مراد نہیں ہے۔
مراد یہ ہے کہ جیسا دوستوں سے بے تکلف ہوگے، بلند آواز سے جیسا بات کرتے ہیں نا ویسے بات مت کرو. اتنی آواز میں بات کر سکتے ہیں کہ نبی کو آواز سنائی دے بس، لیکن نبی کی آواز سے بات کرنے والوں کی آواز بلند نہ ہو، امتیوں کی آواز. اب یہ دوسری روایتوں میں یہ ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو یہ صحابی حضرت ثابت بن قیس، اہم ترین واقعہ ہے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آنا بند کر دیے، یعنی اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو گیا. ایک عرصہ گزر گیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے پوچھے کہ ثابت بن قیس کیوں نہیں آ رہے، جاؤ معلوم کرو، ان کو بلا کے لاؤ. تو صحابہ وہاں پہ گئے تو وہ صحابی رو رہے تھے حضرت ثابت بن قیس، اور کہنے لگے کہ میری آواز نبی کی آواز پر بلند ہو گئی تھی کئی مرتبہ، میں جہنمی ہو گیا ہوں، میں گنہگار ہوں. بہت رو رہے تھے صحابی، اور میں اس لیے حضور کی بارگاہ میں جانے سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں پھر دوبارہ میری آواز بلند نہ ہو جائے. تو یہ واقعہ جب صحابہ دیکھے، ان کی حالت اور کیفیت کو دیکھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے اور جا کے سنائے. تو حضور فرمائے جاؤ ان کو بلا کے لاؤ، وہ جنتی ہیں، وہ جہنمی نہیں ہیں، کیونکہ وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کیے تھے، اور ان کو اس بات کا اتنا افسوس ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیا. تو صحابہ کے ادب کا عالم دیکھیے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یعنی اے ایمان والو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو، بلند نہ کرو، اور نبی کو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس آواز میں، اس لہجے میں نہ پکارو. اگر تم ایسا کرو گے تو کہیں تمہارے نیک اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور تم کو اس کی خبر بھی نہ ہو. منصوب الموضع علی انہ المفعول له متعلق بمعنی النہی، یہ مفعول له ہے ورن. انتہو یعنی تم رک جاؤ اس چیز سے جس سے تم کو روکا گیا ہے، یعنی آواز کو بلند کرنے سے رک جاؤ، نبی کو بے تکلف انداز میں مت پکارو جس طرح دوستوں کو پکارتے ہو. لحبوط اعمالکم، تمہارے اعمال کے ضائع ہونے کے خوف سے، لخشیت حبوطہا، یعنی تمہارے اعمال کے ضائع ہونے کے خوف سے. وانتم لا تشعرون، اس حال میں کہ تم کو اس کا احساس بھی نہیں رہے گا. ان الذین یغضون اصواتہم، یہاں تک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے ادبی سے روکا اور ادب کا حکم دیا. پھر یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ تیسری آیت میں ادب والوں کی اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہا ہے. ان الذین یغضون اصواتہم، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پست کرتے ہیں، یعنی آہستہ بات کرتے ہیں. یعنی یخفضون اصواتہم، یعنی وہ اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، فی مجلسی، نبی کی محفل میں، تعظیما لہ، نبی کی تعظیم کرتے ہوئے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس آیت سے معلوم یہ ہوا تقوی دو قسم کا ہے، ایک بدنی تقوی، ظاہری تقوی، ایک باطنی تقوی. یعنی سورہ فاتحہ کے الف سے لے کر سورہ ناس کے سین تک تمام آیتوں میں اللہ تعالیٰ ظاہری تقوی کو بیان فرمائے. نماز پڑھنا ظاہری تقوی ہے، روزہ رکھنا ظاہری تقوی ہے، زکوٰۃ دینا ظاہری تقوی ہے، حج کرنا ظاہری تقوی ہے، تمام نیک اعمال، ذکر و اذکار سب. لیکن نبی کا ادب کرنا یہ دل کا تقوی ہے. سبحان اللہ سبحان. اور ادب کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ چن لیا ہے، یعنی سلیکٹڈ لوگ ہیں، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے ادب کرنا بھی. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا، یعنی اللہ متقی بنا دیا ان کے دلوں کو. تو آج لوگ ظاہری تقوی کو دیکھتے ہیں، بھائی ظاہری اعمال کو دیکھ رہے ہیں. ظاہری اعمال بھی ضروری اہم ہے، لیکن اس سے اہم یہ ہے کہ باطن کو دیکھو کہ اس کا دل متقی ہے یا نہیں ہے. دل کا تقوی کیا ہے؟ نبی کا ادب ہے. ایمان اور ادب یہ دو ایک ہی چیزیں ہیں، الگ الگ نہیں ہیں. جس کے دل میں نبی کا ادب نہ ہو وہ مومن نہیں ہے. جس کے دل میں نبی کا ادب ہے، نبی کی تعظیم ہے، اس کا دل متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے. تو یہ دل کے تقوی کی بڑی اہمیت ہے ہم پہ. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے.
پرہیزگاری کے لیے. یعنی حقیقی تقویٰ کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرمائے. تو اہل سنت الجماعت کا پورا فوکس، ہمارا پورا جو نظریہ ہے، ہماری پوری کوشش یہی ہے کہ ہم ادب کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. ایمان اور ادب، اس کے بعد عمل کی حیثیت، کیونکہ ایمان اور ادب نہ ہو تو عمل کا کوئی اعتبار ہی نہیں. اور ایمان کی بقا کے لیے، ایمان پر قائم رہنے کے لیے نبی کا ادب ضروری ہے. اس کے بغیر ایمان ٹک نہیں سکتا. تو اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ان الذین یغضون اصواتهم، یقیناً وہ لوگ جو اپنی آواز پست کرتے ہیں عند رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا، آہستہ آواز میں بات کرتے ہیں نبی کی مجلس میں، نبی کے محفل میں، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا. اور اخلصا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو خالص کر دیا تقوی کے لیے. امتحان الذہب جیسا بولتے ہیں نا، امتحان امتحینوں کے معنی اصطلاحات ہیں آزمانا، جانچنا. یعنی فلاں شخص سونے کو جانچ لیا، کیا مطلب؟ وفتنہ، یعنی اذا اذابہ، جب وہ اس کو پگھلائے اور خالص سونے کو الگ کر دیتے ہیں بھٹی میں ڈال کے. وہ حقیقتہ عاملہا، یہ کیا معنی ہے پہ؟ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو آزمایا ہوا ہے. معاملۃ المختبر، جیسے امتحان لینے والا، آزمانے والا آزماتا ہے، ویسا معاملہ فرمایا اللہ تعالیٰ. فوجدہا مخلصۃ، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ مخلص پایا ہوا ہے. یعنی نبی کے ادب کی وجہ سے اخلاص پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، آئے ہائے ہائے کیا بات. وعن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اذهب الشہوات عنہا، نبی کے ادب کی وجہ سے اخلاص پیدا ہوتا ہے. آئے ہائے 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 آئے ہائے. یعنی مؤمن مخلص ہے برے، جس کے دل میں نبی کا ادب ہو، نبی کی محبت ہو، نبی کی تعظیم ہو، تو وہ مخلص خالص مومن ہے برے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وعن عمر، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اذهب الشہوات عنہا، اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ دلوں سے خواہشات کو ہٹا دیا. اللہ تعالیٰ یعنی جس دل میں نبی کا ادب ہے اس میں دنیا کے خواہشات نہیں آ سکتے. اس نبی کے ادب کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پاک صاف فرما دیا. اللہ اکبر. اللہ. والامتحان افتعال من محنہ، امتحان یمتحن وہو اختبار بلیغ. امتحان کس کو بولتے ہیں؟ بلیغ آزمائش کو بول رہا ہے، عظیم جو آزمائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آزما لیا ان کے دلوں کو، بولے تو کوئی معمولی بات نہیں. اللہ کا آزمانا کوئی عام بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کی دلوں کے حال کو جان لیا. اللہ اکبر. او بلاء جہید لہم مغفرۃ، اللہ تعالیٰ اس کا صلہ عطا فرما رہا ہے. ایک تو چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو چن لیا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو منتخب فرما لیا. دل تو کئی ہے دنیا میں لوگوں کے، لیکن اللہ جس دل کو پسند فرما لے وہ دل ہے جس میں نبی کا ادب ہوتا ہے. جس دل میں نبی کا ادب ہو اس دل کو اللہ پسند فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اس دل سے محبت فرماتا ہے. بے شک. اس دل کو اللہ تعالیٰ اپنی تجلیات کا محبت بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تجلیات کو نازل فرماتا ہے اللہ تعالیٰ. تو معلوم یہ ہوا کہ دین اسلام میں، قرآن میں ادب کی بڑی اہمیت ہے. بعض صوفیہ اور اولیاء فرماتے ہیں کہ عمل اور ادب کی مقدار بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جس طرح آٹے میں نمک ہوتا ہے، نمک کو آٹے سے جو نسبت ہے، عمل کو ادب سے ویسی نسبت ہونا ہے. یعنی آٹے میں نمک جو ہے وہ عمل ہونا، اور جو آٹا ہے، آٹے کی جو مقدار ہے وہ ادب ہونا ہے. ادب زیادہ ہونا ہے. اللہ اکبر. اللہ. تو ادب کی کثرت کی وجہ سے عمل کی بقا بھی ہے، عمل کا ارتقاء بھی ہے، روحانیت بھی ہے، ترقی ہے، عروج ہے، بلندی ہے بندے مومن کے لیے ادب کی وجہ سے. لہم مغفرۃ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے. اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اب دیکھیے ادب کی کتنی بڑی اہمیت ہے. جو لوگ نبی کی آواز اور نبی کی محفل کا ادب کیے، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں، چاہے لاکھوں گناہ ہوں، ان کے کروڑا گناہ ہوں.
ادب کی وجہ سے تمام گناہ معاف ہیں. غور کیجیے بات. اور اس سے پہلے جو بات بتائی گئی ہے کہ نیکیاں رہنے کے باوجود اگر ایک بے ادبی ہو جائے تو تمام نیکیاں بیکار ہو جائیں. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی بے ادبی کرے تو نیکیوں کے باوجود بھی وہ جہنم میں جائیں. اور کوئی شخص بڑے سے بڑا گنہگار ہے, نیکیاں کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس, ایمان ہے اور نبی کا ادب ہے, تو اس ادب کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لہم مغفرۃ, ان کے لیے بخشش ہے, ان کے لیے مغفرت ہے, وہ اجر عظیم, بہت بڑا اجر ہے. جملۃ اخری قیل نزلت فی الشیخین, کہا گیا کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق, حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں. لما کان منہما من غض الصوت, کہ یہ لوگ آواز کو بہت پست کر دیے تھے. لما وهذه الآية بنظمها التي رتبت عليه من إيقاع الغاضين أصواتهم اسما لأن المؤكدة والتسيير خبرية جملة من مبتدأ وخبر معرفتين معا, والمبتدأ اسم الإشارة, واستئناف الجملة المستودعة ما هو جزاؤهم على عملهم, وإيراد الجزاء نكرة مبهما امره دالة على غاية الاعتداد والارتضاء بفعل الخافضين اصواتهم, وفيها تعريض لعظيم مرتكب الرافعون اصواتهم. اب یہاں پر ترکیب بتا رہے ہیں اس کی کہ یہ آیت مبارکہ اپنے نظم, اس کی جو ترتیب ہے جس پر اس کو مرتب کیا گیا ہے, جو اس کا انداز ہے, جملے کی جو ترکیب ہے, جملے کی جو بناوٹ ہے, وہ بتا رہے ہیں کہ من ایقاع الغاضین, کہ جو لوگ آوازوں کو پست کر رہے ہیں, یہ اسم ہے برہنہ کا. ان الذین یغضون اصواتہم, الذین یغضون اصواتہم انا کا اسم ہے برہنہ, اور اس کی خبر کیا ہے بھئی, یہ پورا جملہ خبر ہے برہنہ. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم, یہ پورا جملہ مل کر اس کی خبر ہے. وہ دونوں کو بھی معرفہ لے گیا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, اور مبتدا کیا ہے, اسم اشارہ ہے. اولئک جو اسم اشارہ لے گیا, اور واستئناف الجملہ, اور اس جملے کو مستانفہ لایا گیا, لہم مغفرۃ واجر عظیم. ما ہوا جزاؤہم, جو ان کی جزا ہے اس کو نیا لے کے آئے ان کے عمل پر, اور جزا کو نکرہ لے کے آئے, لہم مغفرۃ, بولے ان کے لیے بہت بڑی مغفرت ہے, بہت بڑا اجر ہے. یہ دلالت کر رہا ہے, یہ نظم, یہ ترکیب دلالت کر رہی ہے غایت اعتداد, یعنی جو نبی کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو بلند کرنے والے, ان کے عمل کو بہت ہی اعلیٰ شمار کیا گیا, اللہ کے پاس بہت ہی پسندیدہ عمل ہے. اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو بخش دیا اللہ تعالیٰ, اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دیا. ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ تقویٰ عطا کیا, ان کے دلوں کو اللہ متقی بنا دیا, ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نور تقویٰ سے منور فرما دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اس میں یہ بھی کنایا ہے برے, جو لوگ نبی کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہیں, ان کے جرم کی سختی کو بیان کیا گیا اس میں. جب آواز پست کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت دے رہا ہے, تو آواز کو بلند کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اس سورہ کا نام حجرات ہے. حجرات کے معنی آتے ہیں کمروں کے, یعنی کمرے, رومز. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج, وائفز جو ہیں, ان کے جو کمرے ہیں امہات المؤمنین کے, اس کو حجرات کہا گیا. تو اللہ تعالیٰ ان حجرات کا بھی قرآن پاک میں تذکرہ فرما. نبی تو نبی ہے, نبی کے حجرات کا بھی اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ذکر فرما رہا. تو نبی کی نسبت کی عظمت معلوم ہو رہی ہے. ان الذین ینادونک, بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں, من وراء الحجرات, کمروں کے پیچھے سے, اکثرهم لا یعقلون, ان میں سے اکثر لوگ بیوقوف و نادان ہیں, عقل نہیں ہے ان. ولو انہم صبروا, اور اگر یہ لوگ صبر کرتے, حتی تخرج الیہم, یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس تشریف لے جاتے, آپ کی ان کے پاس جانے تک اگر یہ لوگ صبر کرتے, لکان خیر لہم, تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا. واللہ غفور, اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا, خوب رحم کرنے والا ہے.
نزلت، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وفد بنی تمیم، بنی تمیم کے ڈیلیگیشن کے بارے میں. ایک وفد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تھا وقت ظہیرہ، ظہر کے وقت، وہو راقد، جبکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، یعنی دوپہر کے وقت پہ آئے تھے لوگ. وفیم، اور ان میں اقرع بن حابس بھی تھے، اور عیینہ بن حصن بھی تھے. ونادوا النبی، اور وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارے حجرات کے پیچھے سے، حضور کے حجرات کے پاس آگے ٹھہر گئے اور پکارنے لگے. وقال، اور انہوں نے کہا اخرج الینا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئیے. فإن مدحنا زین، بے شک ہماری تعریف زینت ہے، وذمنا شین، اور ہمارا عیب بیان کرنا، مذمت کرنا عیب ہے ہمارا. فاستيقظ وخرج، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، آپ اٹھ گئے، بیدار ہو گئے اور وہ لوگوں کے پاس تشریف لے گئے. تو اللہ تعالیٰ یہ آیت مبارکہ نازل فرمائے. والوراء والجهة التي يواريها عنك الشخص بظله من خلف أو قدام ومن لابتداء الغاية وأن المنادات نشأت من ذلك المكان. والحجرة الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوط عليها وهي فعلة بمعنى مفعولة كالقبضة وجمعها الحجرات. والمراد، یہ مراد کیا ہے؟ حجرات نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کے حجرات، یعنی کمرے مراد ہیں، دولت قضا مراد ان کا. وکانت لکل منہن حجرۃ، اور ہر ام المؤمنین کے لیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج میں سے ہر ایک کے لیے ایک حجرہ تھا، ایک روم تھا. ومناداتهم من ورائها لعلهم تفرقوا على الحجرات متطلبين له او نادوه من وراء الحجرة التي كان عليه السلام فيها ولكنها جمعت اجلالا لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، یہ اعرابیوں کا، ان دیہاتیوں کا حجرات کے پیچھے سے پکارنا بتا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ لعلہم، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ منتشر ہو گئے ہوں، یہ جو وفد آ گیا تھا الگ الگ، کچھ لوگ ایک حجرے کے پاس گئے، کچھ لوگ دوسرے حجرے کے پاس گئے اور نبی کو آواز دینے لگے، متطلبین لہو او نادوا، یا وہ لوگ حضور کو پکارے ایک حجرے کے پیچھے سے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھے. اب یہاں جمع کیوں لے کے حجرات؟ تو بتا رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے لیے. والفعل وإن كان مسندا إلى جميعهم، یہ فعل یعنی پکارنے کی جو نسبت کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں حجرات یعنی کمروں کے پیچھے سے، ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں، تو یہ تمام لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ فعل کو منسوب کر دیا. تو جائز ہے کہ ان میں سے بعض لوگ پکارے ہوں، بعض خاموش رہے ہوں. ولكن الباقون وكان الباقون راضين، لیکن باقی لوگ اس سے خوش تھے، گویا کہ وہ لوگ بھی پکارے. تو دو وجوہات بیان کریں، یا تو تمام لوگ پکارے، آواز دیے، یا کچھ لوگ پکارے اور کچھ لوگ خاموش تو تھے لیکن پکارنے والوں کے پکار سے وہ لوگ راضی تھے، ان کے عمل کو پسند کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ سب لوگ نادان ہیں، اکثرهم لا يعقلون. يحتمل ان يكون في من قصد استثناؤه ويحتمل ان يكون المراد النفي العام اذ القلة تقع موقع النفي. وورد الآية وورود الآية النمط الذي وردت عليه فيه ما لا يخفى من إجلال محل رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها التسجيل على الصائحين به بالسفه والجهل، ومنها إيقاع لفظ الحجرات كناية عن موضع خلوته ومقيله مع بعض نسائه، ومنها التعريف بالله دون الإضافة. ولو تأمل متأمل من أول السورة إلى آخر هذه الآية لوجدها كذلك. یحتمل، یہاں پر اس بات کا بھی احتمال ہے کہ ان یکون فیہم، کہ ان میں، اس قبیلے میں یا اس وفد کے لوگوں میں، بنی تمیم کے وفد میں کچھ لوگ وہ بھی ہو جن کے استثناء کا ارادہ کیا گیا ہو، یعنی ان میں سے اکثر نادان ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ فرمایا، یعنی بعض سمجھدار بھی ہیں، یہ معنی بھی ہو سکتے. اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہاں پر سب مراد ہو، یعنی وہ پورے کا پورا قبیلہ نادان ہے، کیونکہ قلت کبھی نفی کی جگہ آتی ہو رہا ہے. جیسا کہ بعد آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ قلیلا ما تشکرون، تمہارا شکر ادا کرنا کیا ہی کم ہے، یعنی تم شکر ہی ادا نہیں کرتے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے.
تو اسی طرح یہاں پر بھی یہ معنی مراد ہو کہ اس قبیلے کے لوگوں میں کوئی بھی سمجھدار نہیں ہے، سب نادان ہیں۔ اور اس آیت کا اس نہج پر آنا جس پر یہ آیت آئی ہے، اس میں وہ چیزیں ہیں جو پوشیدہ نہیں ہیں۔ من اجلال محل رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور مرتبے کی عظمت کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرمایا۔ منہا التسجیل علی الصائحین، اس میں سے ایک پہلو یہ کہ اللہ تعالیٰ نبی کے حجرات کے پاس آگے جو لوگ حضور کو پکارنے لگے، بلند آواز سے پکارنے لگے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آرام فرما رہے تھے تو اس وقت جو لوگ آگے حضور کو پکارے تو اللہ تعالیٰ ان کو بیوقوف قرار دیا، بیوقوف اور نادان۔ وَمِنْهَا ایقاع لفظ الحجرات، اور یہاں پہ لفظ حجرات اللہ تعالیٰ لایا یہاں پر، یہ لفظ حجرات یعنی کمرے، یہ کنایا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلوت کے مقام سے اور آرام گاہ سے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں تو کوئی جا کے اگر آواز دے کے اگر پکار رہا ہے چاہے کتنا بھی اہم کام ہو تو ایسا پکارنے والا نادان ہے۔ وَمِنْهَا التعریف باللام دون الاضافہ من وراء الحجرات، بولے اکثرهم لا ولو تأمل متأول، اور اگر غور کرنے والا غور کرے سورہ کے شروع سے اس آیت کے آخر تک تو وہ اسی طرح اس کو پائے گا۔ یعنی ہر آیت میں اللہ تعالیٰ نبی کی شان کو بیان فرمائے، نبی کے مرتبے کو بلند، یعنی نبی کے مرتبے کی بلندی کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے۔ فتأمل، بس تم غور و فکر کرو، کیف ابتدا بایجاب ان تکون الامور التي تنتمي الى الله ورسوله متقدمة على الامور كلها من غیر تقیید، کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آغاز فرمائے کہ بتا رہے ہیں کہ یہ چیز کو اللہ تعالیٰ واجب قرار دیا کہ وہ تمام معاملات جو اللہ اس کے رسول کی طرف منسوب ہے، اللہ اس کے رسول کی طرف منسوب ہونے والے تمام معاملات تمام چیزوں سے آگے رہے برے، بلند و بالا رہے برے، من غیر تقیید، بغیر کسی قید، یعنی اللہ اس کے رسول کے حکم کو ہر حکم پر آگے رہنا چاہیے۔ دنیا والے جو حکم دے رہے ہیں وہ ایک طرف، اللہ اس کے رسول کا جو حکم ہے اس کو سب سے پہلے ہم مقدم سمجھیں، یعنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں غور کریں۔ جیسے اذان اگر ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے ہمارے لیے کہ ہم نماز پڑھیں۔ اب دنیا والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تجارت کریں، اہل خاندان اور وہ لوگ جن کی کفالت ہم پر لازم ہے، اگر وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے دولت کمائیں تو اب یہاں پر ایمان کا امتحان ہے ہم پر کہ آپ کس کو ترجیح دیں گے۔ تو یہاں پر اللہ اس کے رسول کے حکم کو ترجیح دینا ہے، نماز ادا کرنا ہے۔ تمام معاملات میں اسی طرح ہونا، اللہ اس کے رسول سے نسبت رکھنے والے تمام چیزیں، تمام معاملات، اللہ اس کے رسول کے علاوہ جتنی چیزیں، جتنے معاملات ہیں اس پر مقدم رہے برے، تمام چیزوں سے آگے رہیں یہ معاملات، یعنی دین کے معاملات کو تم ترجیح دو، اللہ اس کے رسول کے ادب کے معاملے کو تم ترجیح دو۔ اللہ اس کے رسول کا ادب زیادہ ہونا چاہیے، اللہ اس کے رسول کے ناموں کی تعظیم زیادہ ہونا چاہیے، ان کے تعلیمات کی زیادہ ہمارے پاس اہمیت ہونی چاہیے۔ تمام چیزیں آگے اس میں۔ ثم اردف ذلك النهي عما هو من جنس التقديم من رفع الصوت والجهر كأن الاول بساط للثاني ثم اثنى على الغاضين اصواتهم ليدل على عظيم موقعه عند الله ثم عقبه بما هو أضمن وهجند أتم من الصياح برسول الله صلى الله عليه وسلم في حال خلوته من وراء الجدر كما يصاح بأهون الناس قدرا لينبه على فظاعة ما جسروا عليه لأن من رفع الله قدره عن أن يجهر له بالقول كان صنيع هؤلاء من المنكر الذي بلغ في التفاحش مبلغا ولو انہم صبروا۔ پھر یہاں پہ بھی بتا رہے ہیں کہ تدریج، پہلے اجمالی طور پہ اللہ تعالیٰ بتا دیا کہ اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ چند چیزوں کی تفصیل بیان کیا کہ اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ اس کے رسول کا ادب کرو۔ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو، آپس میں دوستوں کو جس طرح ایک دوسرے دوست کو تم پکارتے ہو اس طرح نبی کو مت پکارو۔ نبی کو بلانا ہی اگر ہے، نبی سے کچھ بات کرنا ہی ہے تو ادب کے ساتھ بات کرو، آواز کو کم کر کے، پست کر کے۔ پھر نبی کا جو ادب کرنے والے ہیں،
نبی کی بارگاہ میں جو اپنی آواز کو پست کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کی عظمت کو بیان فرمائے۔ پھر جو لوگ حضور کی شان میں یعنی جو حضور کے ادب کا لحاظ نہیں رکھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ وہ لوگ نادان اور بیوقوف ہیں، بے عقل ہیں۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ لوگ صبر کر دیں، یعنی اگر ان کا صبر ثابت رہتا ہے، ان کا اگر یہ لوگ صبر کر دیں اور خاموش رہتے، یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس تشریف لے جاتے، یعنی آپ کے ان کے پاس جانے تک یہ لوگ خاموش رہتے، صبر کیے ہوئے رہتے، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ان کے دین میں۔ اللہ خوب بخشنے والا ہے، خوب رحم کرنے والا ہے۔ یہاں تک ایک مضمون مکمل ہو گیا، یہاں سے دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 6 سے ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔